السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محسن الیاس، اور آج ہم جا رہے ہیں ریاض سے مکہ اسپیشلی عمرہ کے لیے۔ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اس ماہ مقدس مہینے میں، اور آپ کے ساتھ شارٹ بھائی جان افطاری ہو رہی ہے ہماری، یہ سلمان بھائی، اور یہ رہی ہماری بس۔ انشاءاللہ افطاری کے بعد ہم لوگ شیئر کیا جائے گا کہ کیا کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں سعودی عرب کی بیوٹی، اور راستے میں ہم لوگوں نے پہلے تو احرام باندھے، پھر نوافل ادا کیے ان میقات سے۔ یہ آئے تھے جی نوافل پڑھنے کے لیے، یہ سلمان بھائی۔ یہ ہے جی میقات، یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں غسل، پہلے آ کے غسل کرتے ہیں، پھر نوافل ادا کرتے ہیں، اور نوافلوں کے بعد اب روانہ ہونے میں حرم پاک کی طرف۔ یہ ہے جی میقات جو طائف میں آتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے آ کے احرام باندھے اور نوافل ادا کیے، غسل کیا، نوافل ادا کیے، پھر ابھی جا رہے ہیں۔ ہاں تو دوستو، اور اس کے بعد ہم چل دیے اور آخر کار ہم مکہ پاک میں پہنچ گئے۔ احرام آپ کو پتہ ہوگا کہ مکہ شہر سے انٹر ہونے کے پہلے باندھنے پڑتے ہیں، تو سب لوگ ان میقات سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک جگہ مقرر ہے، مخصوص ہے، جہاں احرام وغیرہ اور غسل وغیرہ کر کے بندہ باندھ کے وہاں سے پھر روانہ ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں ہم مسجد الحرام میں داخل ہو چکے ہیں، اور کچھ دیر میں آپ کے سامنے وہ حسین نظارے ہوں گے جن کے لیے ہر مسلمان کی زندگی کا واحد مقصد اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ کیسے اور کب اور کیسے پہنچے، اور کس طرح اس حسین اور دلکش اللہ کے گھر کے نظارے کرے۔ یقیناً میری طرح ہر ایک مسلمان کا یہ۔ اور جی دوستو، میری فیلنگ تو نہ ہی پوچھیں کیسی تھی۔ جو لوگ دوست ادھر آ چکے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوگا کہ جب وہ پہلے کعبے پہ نظر پڑتی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب آپ کی کعبے پہ فرسٹ نظر پڑے تو جو دعا مانگتا ہے بندہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ، جو بھی میں دعا یہاں مانگوں گا وہ سب میری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس طرح سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور کعبے کا منظر، وہ یہ کعبے کی ٹھنڈی ہوائیں، خانہ کعبہ کی، نہ ہی پوچھیں کہ کیسی فیلنگس ہوتی ہیں انسان میں۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کوئی بندہ جنت میں آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و رحمت اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے، ایسی فیلنگس ہوتی ہیں۔ اور بندہ سوچتا ہے کہ بس کدھر میں پہنچ گیا، اور کدھر میں نے زندگی گزاری اور زندگی ضائع کی اپنی۔ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے خانہ کعبہ شریف، اور یہ دیکھیں لوگ طواف کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے عوام کا سمندر۔ اور رش تو چونکہ بہت زیادہ تھا، اور 27ویں شب تھی تو اس وجہ سے بہت زیادہ رش تھا، تو ہم نے 5-6 چکر تو اوپر والی فلور پہ کاٹے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا 7واں چکر ہمیں نیچے خانہ کعبہ کے بہت زیادہ رش تھا اندر۔ پہلے 5-6 چکر تو ہم نے اوپر لگائے، سیکنڈ فلور پہ 7 چکر ٹوٹل لگانے پڑتے ہیں ادھر، تو بہت زیادہ رش تھا، اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا میں فل، کیونکہ ایک تو خانہ کعبہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا اگر آپ موبائل کے ساتھ لگے رہیں، تو اس لیے میں نے موبائل ساتھ رکھ دیا تھا۔ اور پہلے میں نے 6 چکر کاٹے الحمدللہ، اور اللہ پاک کا فضل ہوا، پھر 7ویں راؤنڈ میں ہمارا جو ہے نا نیچے والا راستہ کھل گیا، اور پھر ہم لوگ نیچے آ گئے، اور یہ ہے جی مقام ابراہیم، اور آپ کی زیارت فرمائیں۔ اور رش تو بہت زیادہ تھا لیکن کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگ ادھر تک پہنچ گئے، اور مقام ابراہیم کو چوما اور بوسہ لیا اور نظارے کیے۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے ویڈیو تو نہیں بنا سکا، لیکن آپ کے سامنے انشاءاللہ نظارے تو آپ کو ہوں گے اب تک۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ
کے گرد چکر کاٹا، تقریباً 7 چکر پورے کیے اور پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹے۔ ہٹنے کو تو دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ایسی جگہ جہاں ساری زندگی بنتا دل تڑپتا رہتا ہے کہ کیسے جاؤں، اور جب وہاں پہنچ کے، اور اللہ کا ایک فضل اور تھا کہ اوپر سے ہلکی ہلکی ہمارے اوپر بارش ہو رہی تھی، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہے اس جگہ پہ۔ اور عمرہ کے بعد آتی ہے باری جی صفا اور مروہ پہ سعی کی، اور یہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔ آپ کو صفا اور مروہ کی زیارت بھی کرائی جائے گی، جدھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں آب زمزم نکلا تھا، اور یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں صفا، اور یہ ہمارے سامنے ہے جو صفا، اور اسی کی اپوزٹ سائڈ پہ ہے مروہ۔ صفا سے ایک راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے، اور دوسرے سے یہاں سے تقریباً سامنے سے شروع ہو رہا ہے، اور وہاں سے گھوم کے واپس آنا، پھر 2 راؤنڈ، ایسے ہی ہم لوگوں نے 7 چکر ادھر کاٹے۔ تو ٹانگیں تو ساتھ تو نہیں دے رہی تھی، لیکن خوشی اتنی تھی کہ جان کی اور کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پاؤں تو سن ہو چکے تھے، ایک ایسا وقت آ چکا تھا، لیکن پھر ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ پھر کون سا ہم نے روز آنا ہے ادھر، اور روز آ کے سعی کرنی، اور یہ پاک زیارتیں کرنی، اور اس پاک مقام پہ ہم نے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ تو اس لیے رش تو بہت زیادہ تھا، عوام کی بہت زیادہ بھیڑ تھی، جس میں چلنا خطے کافی مشکل ہو رہا تھا، دھکے الگ سے لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے توفیق دی، اور آب زمزم بھی پیا اور چکر بھی لگائے۔ اچھا دوستو، یہ جو لائٹ آ رہی ہے گرین والی، تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے بھاگ کر جانا پڑتا ہے۔ باقی جو جگہ ہے اس کے پیچھے اور آگے والی، وہاں کم سے کم دیکھنا بھی لوگ بھاگنا سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پیچھے اور آگے آپ آرام سے چل سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے آپ نے تھوڑی سی دوڑ لگانی ہوتی ہے، جیسے سنت کے مطابق۔ یہ دیکھیں ہم لوگ بھی یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں۔ اچھا تو دوستو، یہاں پہ ہماری سعی مکمل ہوئی، اور ہم لوگ نے دعا کی، اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ باہر نکلے، اور یہ کہ باہر تھوڑا ریسٹ کیا۔ یہ ہے جی ہلٹن ہوٹل جو ہے، جس کے اوپر ایک بڑی سی واچ ہے، جو کہ بہت خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک فینس جو لگے تھے، ان کے اوپر ٹمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے اندر واٹر سسٹم رکھا گیا ہے، جو کہ آپ کو مطلب جو کہ ہوا کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور ٹمپریچر کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہم لوگ باہر آ گئے، اور ایکچولی ہوا یوں کہ آرام کے عمرے کے بعد اور سعی کے بعد ہم نے بال کٹوانے تھے، جو کہ سنت ہے۔ تو رات کے تقریباً 12-1 بج چکے تھے، تو اس ٹائم کوئی باربر یا کوئی سیلون نہیں تھا، تو اوپن سمجھ لو کہ کھلا نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو مسئلہ بنا ہمارے لیے، ہم لوگ ہوٹل واپس آ گئے اور احرام پہن کے ہی سوئے، کیونکہ احرام تبھی کھولے جا سکتے ہیں جب تک آپ سر منڈوائیں۔ اور پھر ہم لوگ صبح واپس اٹھے، اور کبوتر وغیرہ تھے ادھر، ان کو دانہ ڈالا۔ اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہے کہ یہ کبوتر بھی بے شمار ہیں، اور یہ بھی جب اڑتے ہیں اور حرم پاک کے اوپر نہیں جاتے، اور کوئی گندگی نہیں وہاں پہ، اللہ پاک نے ان کو بھی ایسا دماغ عطا فرمایا ہے کہ دیکھیں کہ یہ بھی طواف کرتے ہیں حرم پاک پہ، اور اللہ پاک کے گھر کو گندہ نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھیں ایک حیوان چیز ہے، اور اسے بھی اللہ پاک نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد گائز ہم لوگوں کو دکان نہیں مل رہی تھی، سیلون نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے آخرکار
ایک گلی میں گئے اور ڈھونڈ کے تلاش کیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ بال وغیرہ سر منڈوائے، بال کٹوائے، اور یہ دیکھیں جی ایک چھوٹی سی دکان تھی. تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے بال کٹوائے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس ہوٹل میں چلے گئے. اور وہاں سے چونکہ گرمی بڑھ رہی تھی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر غسل وغیرہ کیا، نماز وغیرہ ادا کی. پھر افطاری کے لیے اور مغرب کی نماز کے لیے ہم دوبارہ خانہ کعبہ شریف چلے گئے. اور نیچے تو کوئی ہر جگہ نہیں ملی، ہم لوگوں کو کافی اوپر جانا پڑا. یہ جی ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں، اس پہ تقریباً چوتھے یا پانچویں فلور پہ ہم لوگوں کو جگہ ملی جا کے لاسٹ پہ. تو کافی اچھے نظارے ہیں، بہت پیاری جگہ ہے ماشاء اللہ سے. اللہ پاک بار بار ہم لوگوں کو حاضری نصیب فرمائے. عوام کا ایک سمندر، ایک سمجھ لیں سمندر کہہ سکتے ہیں، ایک سمندر 24 گھنٹے ادھر طواف کرتا ہے. کرونا کی وجہ سے 2 سال 3 سال تو بند رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی رش کچھ زیادہ ہی تھا. لیکن ہم اس سے پہلے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرمٹ لینا پڑتا تھا آن لائن توکلنا ایپ سے، وہ تو ہم لوگوں نے لے رکھے تھے. بٹ جس دن ہم لوگ گئے رش بہت زیادہ تھا. پھر انہوں نے ظاہر ہے کروڑوں لاکھوں کی عوام ہوتی ہے ادھر، تو ایسے ایک ایک کو کیسے چیک کرتے، تو پھر انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. پھر وہ ہم لوگوں نے بھی نہیں چیک کروائے، اور کچھ ساتھی میرے ساتھ جو جانا چاہ رہے تھے عمرے پہ وہ بھی رک گئی اسی وجہ سے، کیونکہ ان کا پرمٹ نہیں تھا اور پرمٹ لاسٹ پہ نہیں مل رہا تھا. تو ابھی جو ہے نا پرمٹ، کچھ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ پرمٹ ہے نہیں ہے، پرمٹ کا کیا حساب ہے. تو ابھی الحمدللہ سے پرمٹ شرمٹ اور ماسک وغیرہ یہ پابندی شپندی ساری ختم ہوگی. اور گائز پھر اس کے بعد ہم نے افطاری کی اور وہاں سے واپس چل دیے، کیونکہ ہم نے جانا تھا اس کے بعد مدینہ شریف. اور اس کے بعد راستے میں ایک دو زیارتیں اور بھی تھی، جس میں آتی تھی مسجد قباء، جس کو ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو اس لیے وہ میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے آگے ضرور پیش کروں گا، آپ کو بھی زیارت کرواؤں گا. اس کے بعد مسجد قباء کے بعد پھر ہمیں مسجد نبوی میں اور حضور پاک کا روضہ مبارک کی زیارت. اس کے بعد پہاڑ جو احد کا پہاڑ ہے اس کی زیارت ہے، اور جدھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اور 7 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی قبر مبارک کی زیارت کرواؤں گا. تو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور میرے ساتھ بنے رہیں، اور اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ.